السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پیارے دوستو، دنیا کی بھاگ دوڑ اتنی تیز ہو چکی ہے کہ انسان اپنی اچھائی اور اپنی برائی کو بھول چکا ہے، پوری طرح بھول چکا ہے، اور پھر انسان ان پریشانیوں کی طرف آ چکا ہے جو شاید اس نے اپنی لائف میں کبھی سوچی نہیں ہوں گی کہ اس کے آگے ایسی پریشانیاں بھی آنے والی ہیں۔ پیارے دوستو، پریشانیاں کس طرح کی آپ سمجھ سکتے ہیں، اور میں آپ کو بتانے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ پہلے کے دور میں لوگوں کی عمر جو تھی وہ لگ بھگ 90 سال، 100 سال، 150 سال ہوا کرتی تھی۔ لیکن وجاہت کیا تھی؟ وجاہت صرف اتنی تھی کہ لوگ خوشحال ہوا کرتے تھے، مکان تو کچے ہوا کرتے تھے لیکن لوگ سچے ہوا کرتے تھے، ان میں آپس میں محبتیں ہوا کرتی تھیں، کوئی بھی چیز ملاوٹ کی نہیں ہوا کرتی تھی، ہر چیز نیچرل ہوا کرتی تھی، گھر کا سامان ہوا کرتا تھا، اور انسان اتنا بزی نہیں ہوتا تھا، کاروبار اتنے نہیں تھے، پیسہ کم تھا، خوشحالی زیادہ تھی۔ لیکن آج کے دور میں انسان کے پاس بے شمار دولت ہے، بے شمار پیسہ ہے، بے شمار کاروبار ہے، اس کے بعد بھی انسان پریشان ہے، تکلیفوں میں گھرا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی لگی رہتی ہے۔ انسان اتنا بزی ہے کہ انسان کو انسان سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں لوگ بڑی تیزی کے ساتھ زمانہ گزرے گا، یعنی لوگوں کا زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا، جس میں لوگوں کی عمریں کم ہوں گی، زمانہ تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ یوں کہوں کہ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا، دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، گھنٹہ منٹ کے برابر ہو جائے گا، اور منٹ سیکنڈ کے برابر ہو جائے گا، اور سیکنڈ لمحے کے برابر ہو جائے گا۔ انسان کو سمجھ نہیں سکے گا، اور بھائی کا ساتھ نہیں دے گا، اور تیزی کے ساتھ زمانہ گزرے گا، جلدی زمانہ گزرے گا۔ شادی و غم جلدی آئیں گے، شادی و غم یعنی دکھ اور خوشی جلدی آئیں گے۔ انسان دنیا میں جلدی آئے گا اور بہت تیزی کے ساتھ اس کی عمر گزر جائے گی اور دنیا سے رخصت ہو کر چلا جائے گا۔ تو یہ سارے معاملات آج ہم اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو ہو رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو بہت تیزی کے ساتھ زمانہ گزر رہا ہے۔ عمر چھوٹی ہو چکی ہے، انسان بھگدڑ میں لگا ہے، صرف اس کو ایک چیز نظر آتی ہے اور وہ ہے صرف دولت، اس کے بعد اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اعمال کیا ہے، کردار کیا ہے، کریکٹر کیا ہے، سب کچھ انسان بھول چکا ہے۔ پیارے دوستو، یہ قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا اس نازک موڑ پر چل رہی ہے جہاں پر شاید آج ہماری اگر آنکھیں بند ہو جائیں تو پھر کل میدان محشر میں ہم کھڑے ہو کر جواب کیا دے سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا جواب ہوگا ہمارے پاس جو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ جواب دے سکیں کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، میرے پاس وقت نہیں تھا؟ کوئی جواب ہم نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں زمانے کے ساتھ تیزی سے، وہ وقت ہمارا گزر رہا ہے، لیکن جب وقت ہماری موت کا آئے گا تو گزرا ہوا وقت کل تمہارے کام نہیں آئے گا۔ جو وقت ہے آج ہے، اس میں کچھ کرنا ہے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اور موت کے بعد پھر کوئی وقت نہیں، اور رب کے سامنے کھڑے ہو کر پھر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اپنی لائف کو اس طرح سے سیٹ کرو کہ پیسہ بھی ہو، دولت بھی ہو، شہرت بھی ہو، عزت بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کردار بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل میں محبت بھی ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل بھی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم چومے گی، اور ہماری زندگی خوشحال زندگی۔ پھر دنیا میں آنا جانا تو لگا ہے، ہر انسان دنیا میں آتا ہے، اس کے بعد وہ چلا جاتا۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، ضروری نہیں کہ ہمیں بڑھاپا ہی آئے، ضروری نہیں بڑھاپا آنے پر ہی ہمارا انتقال ہو۔ میرے بھائی، نوجوان ہو کر بھی ہم دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں، جوانی میں بھی ہم جا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو اپنی جوانی گزار دی۔ کہاں گزار دی؟ کس جگہ گزار دی؟
برے کاموں عیاشیوں میں گزار دی۔ اس کے بعد ہمیں موت آئی، ہمیں اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ ہم اپنے رب سے توبہ کر سکیں، سچے دل سے توبہ کر سکیں۔ اور اس کے بعد کل میدان محشر میں جب پاک پروردگار عالم ہم سے پوچھے گا کہ اے بندے بتا، جو میں نے تجھے زبانی دی، جو میں نے تجھے یہ جسم دیا، اور میں نے جو تجھے یہ عقل دی، یہ تو نے سب کچھ کہاں خرچ کی؟ تو کیا جواب ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ہم نے عیاشیوں کے اڈے پر گزاری؟ کیا ہمارے پاس یہ جواب ہوگا کہ ہم نے اپنی جوانی کو راتوں کی نیند برباد کر ہم نے عیاشیوں کے اڈوں پر گزار دی؟ ہم نے تیری عبادت نہیں کی بلکہ گناہوں کی طرف مطمئن ہو کر ہم نے اپنی جوانی گزار دی اور ہم جوانی پر ہی رخصت ہو گئے۔ کیا ہم یہ جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، بہت نازک دنیا چل رہی ہے، اور اس نازک دنیا میں ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور ایک بہت بہتر انسان اپنے آپ کو بنانا ہے، تاکہ کل میدان محشر میں جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارے چہرے نور سے چمکتے ہوں، اور کہنے والا یہ کہے کل جب میدان محشر میں ہم کھڑے ہوں تو ہماری یہ پہچان ہو ہم کہ غلامان مصطفیٰ ہیں، یہ ہماری پہچان ہو کہ ہم نمازی ہیں، یہ ہماری پہچان ہو کہ ہم جنتی ہیں۔ پیارے دوستو، اگر میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں اگر لفظاً قصداً کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو برائیوں سے، برے کاموں سے، برے اعمالوں سے، برے راستوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پنجتن نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، ان تکلیفوں سے اللہ پاک پروردگار عالم ہمیں نجات عطا فرمائے، اور جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ ہمارے کردار کو اور ہمارے ایمان کو اللہ پاک مضبوط بنائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور تمام امت محمدیہ کی اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ پیارے دوستو، کمنٹ کر ضرور بتائیں کس کس کو یہ ویڈیو پسند آئی۔ اگر جس کو بھی پسند آئی ہو تو وہ بندہ کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔